بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ شب 12 بجے کے بعد گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنا تھا اور گورنر راج کا نفاذ بھی آپشن تھا، لیکن یہ معاملہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا اور گورنر آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کیا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کیوں الرٹ ہے؟ اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور عمران خان کے مابین ایک بڑا پھڈا پڑ گیا ہے، گیم تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ اور کپتان نے آج پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج زمان پارک لاہور کے اندر ایک عام اجلاس طلب کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے تمام جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر ان کو بلایا گیا ہے۔ آج اجلاس ہوگا، اگلی حکمت عملی ڈسکس ہوگی اور وزیر اعلیٰ کو کس طرح اعتماد کا ووٹ دینا ہے، کہاں پر ان کی رہائش رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں معاملات طے پا گئے ہیں۔ چونکہ 23 دسمبر کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر یہاں ممبران کی تعداد کم آتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کا جو موقف ہے اس کو تقویت پہنچے گی کہ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ توڑ لیے گئے ہیں۔ چونکہ اس پر پراپر ورکنگ ہو رہی تھی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نقب لگانی ہے، تو یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ ملے۔ دوسری طرف لاہور کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، چونکہ آج شام 5 بجے ایک بڑا عام گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے گزشتہ روز باقاعدہ رینجرز اور ایف سی کو طلب کیا گیا اور سیکیورٹی گورنر جو ہاؤس ہے اس کی دے دی گئی ہے۔ تو آج جو خان صاحب کی گفتگو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ گزشتہ شب یہ توقع تھی اور خود نون لیگ نے چونکہ یہ اعلان کیا تھا کہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ باقاعدہ جو وفاقی حکومت ہے اس پر ٹیک اوور کرے گی، گورنر پنجاب اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے، گورنر راج بھی نافذ ہو سکتا ہے جو 2 مہینے کے لیے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات گیا تقریباً 1 بجے کے بعد جو ہم دیکھتے رہے اور ساری سکرینیں ظاہر ادھر ہی تھی، اور اب جو ہے وہ آئے عطا تارڑ، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس شکست خوردگی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اظہار تھا۔ رات گیا یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے چونکہ اس وقت دفتری وقت نہیں ہوتا اور رات کے اس پیر یہ قدم اٹھانا عدالتوں کے اندر مسلم لیگ نون کو الٹا پڑ سکتا تھا، لہذا وہ جو اقدام اٹھانے تھے وہ آج جو ہے اس حوالے سے عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ اب اس پر جو ہے عطا تارڑ نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑا غلط کیا ہے، اسپیکر نے رولنگ غلط دی ہے، تو کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ بڑے مرجھائے ہوئے اور پریشان ہوئے ہیں۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے جو آج بریفنگ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں ہے، گورنر پنجاب ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر ضرورت پڑے تو گورنر راج بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ گورنر وفاق کو لکھیں گے اور وفاقی حکومت گورنر راج کی منظوری دے دے گی، تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے یہ قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ گورنر کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کل گورنر کی ہدایت کے مطابق اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جس کے بعد وہ آئینی وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اب آرڈر جاری کرنا صرف ایک فارمیلٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہا گورنر کی جانب سے آج ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، یعنی وہ کام جو کل ہونا تھا یا رات 12 بجے کے بعد کہا جا رہا تھا، تو وفاقی حکومت وہ کام آج گورنر کے ذریعے کرنے جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب آئین کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہی گورنر پنجاب آرڈر جاری کریں گے اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ پنجاب میں امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف فساد برپا کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ 8 ماہ میں انہوں نے اسلام آباد میں بھی فساد برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر یہ لوگ آج ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پورا بندوبست موجود ہے۔ تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں، چونکہ پنجاب کے اندر ظاہر ہے فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کر لی ہے، کل ہی چیف سیکٹری بھی لے آئے ہیں، آئی جی پنجاب بھی لے آئے ہیں، حالانکہ یہ وہی آئی جی ہے جو پی ٹی آئی نے جن کو اسلام آباد کے اندر لگایا تھا، لیکن چونکہ ایک خاص ماحول کے اندر انہوں نے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، تو ممکنہ طور پر جو کام کل نہیں ہو سکا، یہ مت سمجھیے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، فی الحال یہ خطرہ نہیں ٹلا۔
बल्कि गवर्नर पंजाब आज इकदाम उठाने लगे हैं और जो राना सनाउल्लाह के मुताबिक वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और काबीना का इजलास भी आज जो है वो पंजाब का हो रहा है। उसका क्या स्टेटस होगा ये तो बाद अज़ां पता चलेगा, लेकिन बहरहाल उसके अंदर भी इन मामलात 21 नुकाती एजेंडा है उसको डिस्कस किया जाएगा जो परवेज इलाही की सदारत के अंदर होगा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त सारी चीजें नजर आ रही हैं। परवेज इलाही इस वक्त जो है वो मरकजी नुक्ता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी तरफ से भी परवेज इलाही को ऑफर दी जा रही है। चौधरी शुजात हुसैन, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सारे इस वक्त एक्टिव हैं कि अगर ये काफ लीग, चूंकि तमाम मेंबरान तो परवेज इलाही के साथ हैं, 10 के 10 लोग कल हाजिर थे, तो परवेज इलाही को ये ऑफर करवाई जा रही है कि आप हमारी तरफ से वजीर आला बन जाएं और 5-6 महीने जो असेंबली की मुद्दत है वो पूरी करें। लेकिन वहां पर मामलात ये है कि कल को जो लोग इस वक्त जो एमपीएज हैं, नून लीग क्या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? अगर करेगी तो क्या आवाम उनको इस बेवफाई पर वोट देगी? ये वो चीजें हैं जो इस वक्त जो काफ लीग है उसके लिए भी ये एक इंतहाई आम परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ यानी अब खान साहब वो चीज मांगी जा रही है जो खान साहब के लिए देना मुश्किल है, और ये एक नया फड्डा है जो पूरी गेम को इस वक्त तब्दील कर रहा है। यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि जब ये हुकूमत पंजाब की जा सकती है और इसके जाने के साथ ये हालात हैं और अभी इजलास हो रहे हैं कि हमें आप सीटें कितनी देंगे। यानी इस माहौल के अंदर वो जैसे हमारे यहाँ वो जो होता है गांव के अंदर हजाम जो होता है वो अमूमन जब वो सेप सूप चलती है, जो लोग पंजाबी हैं वो समझते हैं, और वो जब यहाँ पे आ जाता है वो समझे गर्दन पे खास मकाम पर वो काटते काटते दाढ़े, तो उस वक्त वो चारा मांगता है। वो पंजाबी में हम कहते हैं पट्ठे मांगता है उस टाइम, यानी कि अब चौधरी साहब कित्थों वडने, यानी उस वक्त चौधरी साहब के जो उस्तरा होता है वो चूंकि इस मकाम पर होता है तो वो कहते हैं चलो वो तो जितो तू चाहना है वो तो वड ले। यानी ये इन हालात के अंदर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इमरान खान परेशानी के आलम के अंदर है, असम्बलियां तहलील नहीं होती, पंजाब हाथ से चला जाता है, तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फौरी तौर पर फैसला असम्बलियां तोड़ने का नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सबको एक्सपोज करना चाहते थे। तो अब यहां पर जो चौधरी परवेज इलाही है उन्होंने बड़ा कुछ मांग लिया है जो शायद इमरान खान जो है ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी अपनी जो बाजू हैं वो कोई भी काट कर नहीं देता, और ये वो डिमांड है जिन पर किसी भी वक्त परवेज इलाही और इमरान खान अलहदा भी हो सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये शफकत महमूद पीटीआई के मरकजी रहनुमा है और उन्होंने तस्दीक की है कि परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बदले में पंजाब असेंबली की 30 और कौमी असेंबली की 10-15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। यानी 15 कौमी असेंबली की सीटें और 30 नशिस्तें जो है वो मांगी हैं उन्होंने सूबाई असेंबली की। अब यहां आप अंदाजा करें, पहले सिर्फ 10 सीटें हैं पंजाब असेंबली की और 2 सीटें हैं और शुजात वगैरह मिला के 5 नशिस्तें थी कौमी असेंबली की। तो अब चूंकि उनको वजीर आला बनाया है और वजीर आला भी बनाना जो है वो मजबूरी थी पीटीआई की, और बनाने के बाद अब वो अगली डिमांड कर रहे हैं। हालांकि चंद दिन पहले हमारे दोस्त तारक अजीज हैं रोजनामा दुनिया के जो बीट कवर करते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने खबर दी कि चौधरी जो है वो 20 सूबाई असेंबली की और 10 नशिस्तें कौमी असेंबली की मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जब बार्गेनिंग करनी होती है तो डिमांड हाई रखी जाती है, और कोशिश ये है कि किसी तरीके से कौमी असेंबली की 10 नशिस्तें और सूबाई असेंबली की 20 नशिस्तों पर जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर लिया जाए। अब इस पर काफ लीग ने जिन 45 नशिस्तों पर, ये टोटल 45 नशिस्तें हैं, सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है, उनकी तादाद में रद्दो बदल हो सकता है। वो कहते हैं शफकत महमूद जुमे को पंजाब असेंबली टूटने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर तहरीक एतमाद ना आती तो असेंबली जुमे को टूट जाती। अब पहले तहरीक के मामलात तय होंगे, यानी जो एतमाद और अदम एतमाद की तहरीक है उसको किया जाएगा। तो अब ये जितनी नशिस्तें चौधरी परवेज इलाही ने मांग रही हैं ये मुमकिन ही नहीं है, ये पीटीआई अफोर्ड कर लेगी कि उनकी हुकूमत चली जाए, लेकिन वो इतने लोगों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो बुनियादी डिमांड है वो ये है कि मोहम्मद इलाही साहब उन्होंने 2 हल्कों से लड़ना है, एक मंडी बहाउद्दीन का हल्का है और उसके अंदर नदर मोहम्मद गोंदल पीटीआई के जो है वो पिछला इलेक्शन नहीं जीत सके,
سابق وفاقی وزیر ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا اور جو مونا سلائی ہے وہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بغاوت ہونی ہے اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے پیپلز پارٹی میں چلے جانا ہے. چونکہ نیچے جو نشست ہے وہ ندیم افضل چند کے جو بھائی ہیں گلریز افضل چند، وہ ایک حلقے سے ایم پی ہیں، دوسرے سے ساجد احمد خان بھٹی جو ہے وہ ایم پی ہیں جو اس وقت پارلیمانی جو ہے وہ لیڈر ہیں مسلم لیگ کاف کے. تو یہ جب اتنے لوگوں کا ظاہر ہے، پہلے ہی پی ٹی آئی کے کئی امیدوار ہیں، چار امیدوار ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، اور مزید اگر وہ ایک کو بھی نہیں ملے گا تو پھر صورتحال بڑی خراب ہوگی. اور الٹیمیٹلی اگر یہ اسی طرح اسمبلی توڑنے سے پہلے یہ اجلاس ہوئے، ڈیمانڈ ہوئی، اور اگر ان کو پورا نہیں کیا جاتا تو چودھری پرویز الہی یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں. اور یہ اس وقت ایک بلیک میلنگ کا جو ماحول ہے وہ ہر طرف چل رہا ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ بہرحال پرویز الہی اور خان کے مابین یہ ایک نیا پھڈا ہے جو کسی وقت بھی پڑنے جا رہا ہے. اگرچہ ابھی بیانات پرویز الہی بھی یہی دے رہے ہیں کہ ہم بالکل خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، مونس الہی بھی یہی بیانات دے رہے ہیں، لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ جب حصہ مانگیں گے تو الٹیمیٹلی یہ تحریک انصاف اس طرح اگر کرے گی کہ اپنے بازو کاٹ کر کاف لیگ کو دے دیں تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس پوری جگہ پر پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنما ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ پہلے ہی تقسیم ہے کہ چودھریوں سے جان چھڑانی چاہیے خواہ کوئی بھی قیمت ہو. اور اس وقت جو حالات ہیں الٹیمیٹلی پی ٹی آئی ون کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو ہمیں اتنی مجبوری کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب شاید کوشش ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جلدی جلدی اسمبلیاں تحلیل تک لے جائیں اور یہ جو ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں یہ بعد میں ہوں. لیکن چودھریوں کا جو ہے وہ پرویز الہی وہ بھی بڑے شاطر سیاستدان ہیں، ان کی کوشش ہے کہ یہی وہ وقت ہے جہاں پر کمٹمنٹ لے لی جائے. اب اس پر بعد ازاں عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں طرف سے پرویز الہی کو آفر ہے، یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی گورنر جو ہے وہ کسی وقت یہ قدم اٹھانے والے ہیں. رانا ثناء اللہ نے خود بیان کیا ہے جو کام کل نہیں ہوا تو آج پھر وہ سارے جو ٹکراؤ ہے، وہ تصادم، وہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.